کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری اولاد شہید کر دی گئی، حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی شہید کیا گیا۔ صرف امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے خیمے میں رہے، اور ابن زیاد نے کوفے میں ان کو بھی شہید کرنا چاہا، تو حضرت زینب ان کے ساتھ چمٹ گئیں اور پھر وہ ان کے قتل ناحق سے باز آیا، ورنہ وہ امام زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا۔ تو پورے کربلا کے اس مارکے کے اندر حضرت امام حسین کا ایک ہی نسبی بیٹا زندہ بچا، اللہ اکبر۔ اور یزید کی 18 اولادیں تھیں، شمر کی بھی اولاد ہوگی، حرملہ کی اولاد بھی ہوگی، ابن زیاد کی بھی ہوگی، عمر بن سعد کی بھی ہوگی، باقی لوگوں کی بھی اولادیں ہوں گی، لیکن جس کا کربلا میں خاندان کاٹ دیا گیا اور ایک بیٹا بچا، آج کائنات کے ہر کونے پہ اس بیٹے کی وساطت سے امام حسین کی اولاد موجود ہے، لیکن آپ کو کہیں بھی شمر کا نسب نامہ نہیں ملے گا کہ کوئی شمر کی اولاد موجود ہو، کوئی کہے میں حرملہ کے نسب سے ہوں، کوئی کہے کہ میرا جد امجد ابن زیاد ہے، اور کوئی کہے کہ میں یزید کی اولاد سے ہوں۔ کوئی مانوی اتصال رکھے بھی اور اس کا کوئی اگر نسبی حقیقی اولاد سے بیٹا ہو بھی تو وہ بھی اپنے آپ کو اس سے منسوب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ادھر کتنے لوگ ہیں جو خام خواہ منسوب بھی کرتے ہیں لیکن ان کی حقیقی اولادیں بھی موجود ہیں۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو حضرت امام حسین سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے اور بامراد ہوئے۔ یزید قیامت تک کے لیے عبرت کا، ندامت کا، حسرت کا اور نفرت کا نشان بن گیا۔ تو حق اور حقانیت ہی سر بلند ہوتے ہیں، باطل ہمیشہ، اقبال نے کہا تھا کہ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، کہ حق حضرت امام حسین کے ساتھ آج بھی زندہ و پائندہ ہے، اور یزید داغ حسرت لے کر کے باطل کے ساتھ گڑھے میں جا چکا ہے۔ تو یزید کا نام داخل دشنام اور حسین ابن علی کا نام جو ہے وہ عزتوں کا نشان قرار پایا۔ یہ ہے سربلندی، یہ ہے سرخروئی اور یہ ہے کامیابی۔ اگر آپ کربلا کا انجام دیکھنا چاہیں، جنگوں کے نتیجے دیکھے جاتے ہیں کہ نتیجے میں کس کو کیا حاصل ہوا، تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ کیا لگا، شمر کے ہاتھ کیا لگا، ابن زیاد کے ہاتھ کیا لگا، عمر بن سعد کے ہاتھ کیا لگا، کہاں گئی وہ رے کی سلطنت، کہاں گئے وہ انعام و اکرام، کیا ان کے ہاتھ لگا؟ اور حسین ابن علی کے ہاتھ تو پہلے ہی جنت تھی، اب لوگوں کے دلوں پہ بھی حکمرانی حسین ابن علی کی ہے۔ کامیابی ان کے ہاتھ لگی اور کامرانی ان کا مقسوم ہوئی۔ تو کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ یزید کہاں کھڑا ہے، اور کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ امام حسین کہاں کھڑے ہیں۔ تو سرخروئی اور کامیابی کے جو بھی پیمانے ہیں، ان پیمانوں سے کربلا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سرخروئی کہاں کھڑی نظر آتی ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ دنیا کی تاریخ کی واحد جنگ تھی جس میں صرف 145 افراد ایک طرف تھے اور 22,000 کا لشکر ایک جانب تھا، اللہ اکبر۔ اور جب آپ کے پاس افراد تھوڑے ہوں اور دشمن کے پاس افرادی قوت بہت ساری ہو تو ایک ایک بندے کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ جب ادھر 22,000 ہیں اور ادھر ٹوٹل 145 ہیں تو بتائیے پھر ایک ایک بندہ کتنا قیمتی ہوگا۔ پہلے ہی تعداد اتنی کم ہے، لیکن کیا تھے حسین، کیا تھا ان کا جذبہ؟ چراغ بجھا کے کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے وہ جا لے، میں اس سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ یعنی کبھی اس حالت کے اندر بھی کوئی چھٹی دیتا ہے؟ جب جنگ کا موقع ہوتا ہے تو چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں، آپ کی کتنی بھی فوج کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہے، بلکہ جو ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں ان کو بھی حاضر کر لیا جاتا ہے کہ حالت جنگ کے اندر چھٹیاں منسوخ بھی کی جائیں گی، جو جا چکے ہیں ان کو بھی بلا لیا جائے گا۔ یہ کائنات کی ایسی جنگ تھی جو صرف 145 افراد تھے، چراغ بجھا کے کہتے ہیں تم بھی جانا چاہو تو چلے جاؤ، حسین اکیلا ہی کافی ہے۔ یہ تاریخ کا انوکھا باب تھا جو رقم ہوا ہے۔